الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ اسلام کی 4 بڑی شہادتوں کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور ایک سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کریں، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 21 قمری سالوں کے اندر مکہ مکرمہ پر اللہ کا جھنڈا لہرا دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ بقیہ 2 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عرب میں قوتیں تھیں سر اٹھانے والی، ان کو دبانے اور ختم کرنے میں لگا، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت روما کے دروازے پر بھی دستک دی اور اسے بھی چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مشن تمام انبیاء کرام کے لیے تھا۔ میں نے آپ کو سورہ حدید کی جو آیت سنائی ہے اس میں ارشاد ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح نشانیاں دے کر، معجزات دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور ایک میزان عدل بھی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے ہاں ہمیں اس اجتماعی جد و جہد کا کہیں سراغ نہیں ملتا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوئی جد و جہد کی ہو، لیکن ان کی وعد و نصیحت کے اندر یہ بات یقیناً ہوگی کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہوں گے، اس لیے کہ یہاں الفاظ ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یعنی وعد و نصیحت کہ کسی زیادتی نہ کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو، حق کے لمبردار بنا کرو، حق کی طرفداری کیا کرو، یہ تو آپ کو ہر نبی کی تعلیمات میں ملے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ دوسری جد و جہد لازم کی، وہ کیا تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس زمین پر نافذ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور پھر بنی اسرائیل سے تقاضا کیا گیا کہ تم اپنا اصل ہوم لینڈ یعنی فلسطین اس کو فتح کرو جنگ کر کے، اور وہاں پر تورات کو نافذ کرو، قائم کرو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑی ناشکری اور بہت ہی روکھے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کو لے کر جائیے اور لڑائی کیجئے، ہم یہاں بیٹھے، جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتائیے، ہم بھی داخل ہو جائیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی بیزار ہوئے
اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربا مجھے تو صرف اپنے اوپر یا اپنے بھائی کے اوپر اختیار ہے ہارون پر، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی صحرا میں انتقال ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی صحرا میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور بنی اسرائیل 40 سال تک اس صحرا کے اندر بھٹکتے رہے۔ پھر وہ نسل کے جو صحرا میں پلی بڑی تھی، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ یہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ سخت جان لوگ جو ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں پلنے بڑھنے والے شاید جہاد کے قابل نہیں ہوتے، تو وہ لوگ، وہ قوم کے جو صحرا میں پلی بڑی تھی، وہیں پر پیدا ہوئی تھی، جب وہ جوان ہوئی تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ جو ان کے بعد نبی بھی بنے، حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پرانے وعدے کے مطابق فتح نصیب فرمائی، اور پھر وہاں پر اللہ کا دین قائم کیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور شریعت عطا کی گئی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف یہ نہیں کہا کہ تم وعظ و نصیحت کرتے رہو کہ عدل پر قائم رہا کرو، سچ بولا کرو اور زیادتی نہ کیا کرو، وہ بھی ہے، لیکن عین مکی دور میں، یعنی مکی دور کے تقریباً نصف سے بھی پہلے یا عین درمیان کے اندر نازل ہونے والی سورت ہے سورۃ شورا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے تاکہ اے مسلمانوں تم دین کو قائم کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جدھر آپ بلائیں گے اے مسلمانوں، جدھر تم انہیں بلاؤ گے، یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دو طرح سے آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لے گا، پسند کر لے گا جس کو چاہے گا آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو خود رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو یہ دو راستے ہیں جو انسان کو ہدایت تک پہنچاتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کو پسند فرماتا ہے ہدایت کے لیے، تو وہ نہ بھی چاہتا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اس کے لیے کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور جس پہ چلتے ہوئے وہ ہدایت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے درخشاں مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے برعکس، حضرت عمر اول روز سے کوئی نیک آدمی نہیں تھے، جبکہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح اول روز سے موحد بھی تھے اور نیک تھے بھی، اور نیک مشہور بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشاغل تھے ان میں پہلوانی، یہاں تک کہ جو ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا عکاس کا میلہ، اس میں حضرت عمر پہلوانی کیا کرتے تھے۔ پھر مار دھاڑ، یہ ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ وہ شخص کے جو اپنے شہر کے سب سے شریف نفیس انسان کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے، اس کو آپ کسی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتے، تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ،
اس دین کی، میرے دین کی اور میری مدد کر۔ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب تو حضرت عمر تھے، عمر بن حشام ابو جہل تھا، جس کو ہم عام طور پر ابو جہل کے نام سے پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لقب دیا تھا کہ یہ جہالت کا باپ ہے، یعنی جہالت اس پر ختم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دونوں ناموں میں سے، دونوں اشخاص میں سے جس شخص کو پسند فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نصرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا وہ چوائس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر سے کس خیال سے نکلے تھے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے میں پھوٹ ڈال دی ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیا ہے، باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے۔ آپ میں ذرا یہ معاملہ چکا ہی آؤں، نہ برا نہ رہے بانس معاذ اللہ، نہ بجے بنسری۔ تو ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے گھر سے۔ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا مرکز بنائے ہوئے تھے، اس لیے کہ حرم میں کفار کے تشدد کی وجہ سے اب مسلمانوں کے لیے وہاں نماز پڑھنا ممکن نہیں رہی تھی۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں وہ گھروں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو دار ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ایکٹیویٹی کا مرکز تھا، مسلمانوں کا مرکز تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی تلوار لے کر اس گھر کا رخ کیا، اور ظاہر ہے تیور بتا رہے تھے کہ آج کسی کی خیر نہیں۔ راستے میں ابو نعیم نامی ایک صحابی ملے، اور میں ان کی ذہانت کی بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو انہیں پوچھا کدھر خیر نہ، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھئی عمر کدھر کا رخ ہے، خیر تو ہے؟ تو حضرت عمر نے اپنی اسی جلال کے اندر کہا کہ آج میں کام نکال ہی آؤں، کنڈا نکال ہی آؤں۔ ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں محمد کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو نعیم نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا اور حضرت عمر کو ایک کچوکا لگایا۔ بڑا چلا ہے محمد کو قتل کرنے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ اب جو مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں ان کی گالیاں مختلف ہوتی ہیں، یعنی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر، ماں بہن کی گالیاں یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اس کو یہ گالی سمجھتے ہی نہیں۔ ایسے شخص کے لیے گالی جو ہے اس کو کمزور کہنا، بزدل کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ گالی ہے اس کے لیے۔ جیسے کوئی بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہو تو اسے کوئی کہتا ہے جسٹ ہی ٹاکس نان سینس، وہ بے تکی باتیں کرتا ہے، اس سے اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بے تکی بات کرتا ہوں۔ اگر میں بے تکی بات کرتا ہوں تو پھر دنیا میں تک کی بات کرتا کون ہے؟ تو حضرت عمر نے حیران ہو کر پوچھا کیوں، میرے گھر کا کیا ہے؟ تو ابو نعیم نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو محمد پر ایمان لا چکے ہیں، تو پہلے تو ان کی خبر لو نا۔
آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت عرب کے پہلوان عمر بن خطاب پر بیتی کیا ہو. لہذا بجائے دار ارقم کی طرف جانے کے سیدھے گئے سعید ابن زید کے گھر. جب وہ پہنچے تو وہاں سورہ طٰہٰ کی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی جو تھے وہ آیات انہیں پڑھا رہے تھے کہ تازہ وحی آئی ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. آواز باہر آ رہی تھی اور تیش آ گیا تو باہر سے ہی للکارا سعید ابن زید کو، تیری ایسی کی تیسی، تمہاری ایسی کی تیسی، کیا کر رہے ہو یہ؟ تو انہوں نے حضرت خباب کو تو چھپا دیا کہیں اور دروازہ کھولا. اندر داخل ہوتے ہی نہ کچھ پوچھا نہ پوچھایا، حضرت سعید ابن زید کو مارنا شروع کر دیا. اس لیے کہ جو بات ابو نعیم نے کہی تھی وہ تو کنفرم ہو گئی کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا اندر. بیچ میں حضرت فاطمہ آئی، یعنی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن. تو حضرت عمر نے ایک تھپڑ انہیں بھی رسید کر دیا. عرب کا معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا. ایک طرف عورت کی وہاں پر کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن عمر جیسے پہلوان کے لیے یہ انسلٹ کی بات تھی کہ یہ عورتوں پر ہاتھ اٹھائے. نہیں لڑنا ہے تو مردوں سے لڑے، عورتوں سے کیا لڑنا؟ کمزور پر روپ ڈالا تو کیا روپ ڈالا، کمزور کو مارا تو کیا مارا. ایک تو جب تھپڑ مارا ہوگا تو حضرت عمر کو فوراً محسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دی. لیکن اس پر ایک اور تیر چلا دیا حضرت فاطمہ نے. انہوں نے کہا کہ عمر جو جی چاہے کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب حضرت فاطمہ کے اس جملے نے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عمر کے غبارے میں سے ہوا نکال دی. جیسے بحری جنگ میں ٹورپیڈو جو ہوتا ہے آبدوز کشتی کا، وہ بڑے سے بڑے جہاز کو ڈبو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے اور کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے. حضرت فاطمہ کو اندازہ ہو گیا کہ کام بن گیا. یعنی ایک دم جو تیش میں تھے اور ایک دم بیٹھ گئے. ظاہر ہے بھائی کو جتنا بہن پہچانتی ہوتی ہے اتنا کوئی اور تو نہیں پہچانتا. زندگی کے 20-25 سال اکٹھے ایک ہی گھر میں گزرے ہوتے ہیں تو بہن بھائی ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہوتے ہیں کہ جب یہ بھائی ایسا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے اور جب یہ یوں کرے تو اس کا مطلب یہ. تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ تیر ٹکانے پہ لگ گیا، نشانے پہ لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی آپ ناپاک ہیں، پہلے آپ غسل کریں تو پھر ہم آپ کو اللہ کا کلام دکھائیں گے. حضرت عمر نے جھٹ غسل کر لیا. غسل کر کے آئے اور ان کے سامنے آیات پیش کی گئی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے گواہی دی کہ یہ تو واقعی کلام اللہ کا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اب جو فیصلہ کن بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے گمراہ کے لیے بھی زندگی میں ایک موقع کم سے کم ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جس سے وہ پہچان لے کہ یہ حق ہے. اگر تو بغیر کسی ریزرویشن کے اس حق کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر راستے کھل جاتے ہیں، اور اگر واضح طور پر پہچاننے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتا ہے تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو سیل کر دے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کے کانوں کو بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے.
تو پھر یہ سزا ملتی ہے۔ تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حق سامنے آتے ہی قبول کر لیا، لہذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ترقی کے دروازے کھولے ہیں اسلام کے اندر، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوص و اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ذاتی قربانیاں وہ اتنی بڑی تھی کہ حضرت عمر ان کو اوورٹیک نہیں کر سکے۔ باقی تمام صحابہ جو ان سے پہلے بھی ایمان لا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اوورٹیک کیا، ان سے آگے نکل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی سنے، لو کانا بعدی نبی جن، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو فرق ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر کی قربانی، ان کا ایمان، ان کا ایثار، ان کا خلوص و اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمر ان سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر جو دین کے نیگیٹو پہلو ہیں، نیگیٹو سے میرا مطلب یہ ہے کہ برائی کا سد باب، دین کا ایک پورا پہلو ہے نا، ایک پہلو ہے نیکی کو پروموٹ کرنا اور ایک پہلو ہے برائی کا سد باب کرنا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ہے وہ بڑا یونیک ہے۔ اذان حضرت عمر کی سجیشن پر انٹروڈیوس کی گئی، عورتوں کا ستر و حجاب، سیگریگیشن کو ختم کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر ہوا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدیوں کا معاملہ تھا وہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ ہے اور پہلا ہی موقع ہے کہ 70 قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں۔ کفار میں سے 70 کو مسلمانوں نے قید کیا، اب ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر اہم معاملے پر مشورہ کیا کرتے تھے، بلکہ ایک بڑا زبردست فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے مشورہ کرنے کی تلقین فرمائی کہ ہر اہم معاملے پر مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ کسی ایک ہی مسلمان سے کرو، یہ آپ کی جنرل تاکید ہے ہم سب کے لیے۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو، اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر ہی سے کروں۔ اور آگے سنیے، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، آپ کا اعتماد، آپ کا اعتبار شیخین پر، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر۔ تو آپ نے قیدیوں کے سلسلے میں بھی مشورہ فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے وہ تھے ویسا ہی مشورہ فرمایا، مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا چاہیے، کچھ تاوان ہر ایک سے لے کر اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں اور اسی سروس کے اگینسٹ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر اور ایک اور صحابی جو ان کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، پہلی بات انہوں نے وہی کہی کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن ہماری اور ان کی لڑائی جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے، لہذا اب یہ ہمارے نہیں ہیں۔
لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور اسی پر بس نہیں کی، نام لے لے کر کہا کہ آپ عباس کو قتل کریں، اپنے چچا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے فلاں کزن کو قتل کروں، ابو بکر فلاں کو قتل کرے، نام لے لے کر۔ اب یہ اتنا بڑا فرق کیوں آیا، اس کو سمجھیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، اور مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ شرافت میں، دیانت میں، اور رحم دلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ پھر یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی تو بغیر کسی دیر کے انہوں نے قبول کر لی، یعنی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامنٹ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے اپنی دعوت رکھی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو، کچھ ٹائم نہ لیا ہو سوچنے کے لیے، سوائے ابو بکر کے، کہ جو ہی میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی فوراً اس نے قبول کر لی۔ اور خود حضرت ابوبکر کا تبصرہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے دعوت رکھی تو میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، لہذا میں نے قبول کر لیا۔ تو آپ نے اسلام کی مخالفت کا کوئی ذرا برابر بھی تجربہ نہیں کیا۔ ویرائز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5-6 برس تک اسلام کی مخالفت کا تجربہ کیا، اور ایک کافر کے دل میں اسلام کے لیے کتنا بغض اور کتنی عداوت ہوتی ہے اس کا انہیں تجربہ تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں ان کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا مشورہ دیا بالکل صحیح مشورہ دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خود شریف آدمی تھے، نیک دل تھے، رحم دل تھے، ویسا ہی نیک انہوں نے ان کو بھی سمجھا کہ بس ایمان میں کچھ دیر ہو رہی ہے ان سے، لیکن ہے اپنے ہی، تو ان کے ساتھ ہمیں نرم معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور پہلو سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ انہیں پہچانیں کہ وہ اتنے آگے کیسے نکلے۔ سورۃ الفرقان میں توبہ کا مضمون آیا ہے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو ایسا کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے، اور پھر اچھے عمل کو اختیار کرے۔ اس کے بعد بڑی عجیب بات کہی گئی ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب اس کو سرسری طور پر کوئی نیک آدمی دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ کیا زیادتی ہے، میں نے کبھی کسی برائی کا منہ نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کیے رکھا، اور یہ جو ہے وہ سارے مزے لے کر پھر مفت میں نیکیاں کما گیا۔ لیکن غور کیجئے گا کہ توبہ بذات خود ایک نیکی ہے۔ ایسا شخص جس نے کبھی برائی کا رخ نہ کیا ہو، اس کے دل میں آہستہ آہستہ برائی کا خیال آنا بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک دفعہ برائی کے راستے پر چل پڑے اور چلتے چلتے بھی بہت دور نکل جائے تو اس کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہمت کرنی پڑتی ہے اس کو برائی کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اسی کا اجر ہے
کہ اللہ تعالیٰ پھر ان برائیوں کو بھی نیکی سے بدل دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت سعید ابن زید، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح دروح ہیں پہلے روز سے، انہوں نے برائی کا کبھی رخ ہی نہیں کیا، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہی نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کی وادی کی خوب سیر کی ہوئی تھی، لہذا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی سوال پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیے، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں کچھ پابندیاں ہیں مرد و عورت کے درمیان، سیگریگیشن ہے، ستر ہے، حجاب ہے۔ وہ جیسے اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو حساب کے سوال کا اگر جواب پتہ چل جائے تو انسان ادھر ادھر سے اس کا حل کر ہی لیتا تھا۔ تو اب ہم گھنٹوں تقریریں کر سکتے ہیں شراب کے خلاف، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن سلام اس شخص کو کہ جس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ شراب اور جوا یہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حکم آ گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو لیجئے، یہ حکم ہے اس کے بالکل۔ پردے کی اہمیت، اس کے فوائد پر میرے جیسا بے علم آدمی بھی خوب گفتگو کر سکتا ہے، اس لیے کہ جواب معلوم ہے۔ لیکن سلام اس شخص کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، یہ جو مکسنگ ہے سیکسیزی، خاص طور پر آپ کے گھر والوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، تو احکام آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری دی حضرت ابوبکر کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہے، جس سال ہاتھیوں کا لشکر حملہ آور ہوا تھا، ابرہہ لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اسی سال بعد روایات کے مطابق اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی پیدائش اس کے 13ویں سال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12-13 سال چھوٹے تھے عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر 2 سال چھوٹے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قمری لحاظ سے 63 سال عمر پائی، حضرت ابوبکر نے بھی 63 سال عمر پائی، اور حضرت عمر نے بھی 63 سال عمر پائی، یہ بھی انہیں اعزاز حاصل ہے۔ تو جب آپ پر امارت کی ذمہ داری آئی، خلافت کی ذمہ داری آئی، تو پھر اسلامی ریاست کو جو 4 چاند لگائے ہیں حضرت عمر نے، ان میں سے کچھ کا ذکر میں نے کیا تھا لاسٹ ٹائم، آپ کو یاد ہوگا کہ ویلفیئر کا نظام قائم کیا، اس سے پہلے تاریخ میں یہ نہیں تھا۔ جیل خانوں کا نظام، اس کے موجد بھی حضرت عمر ہیں۔ پھر باقاعدہ فوجیوں کے لیے 4 ماہ کے بعد گھر آنا چھٹی پر، یہ بھی انتظام حضرت عمر اس کے بانی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کا تصور نوع انسانی کو دیا، یعنی آج ہماری پولیٹیکل سائنس اس سے آگے نہیں جا سکی، 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جہاں حضرت عمر پہنچا گئے تھے ریاست کو وہی پہ ہے۔ ایک زبردستی چوتھا ایلیمنٹ شامل کیا انہیں میڈیا کا، وہ بھی زبردستی ہے، وہ بلیک میلنگ ایلیمنٹ ہے، لیکن ریاست کے جو بنیادی 3 ستون ہیں ان کے بنانے والے بھی حضرت عمر ہیں۔ اسلام سے پہلے بادشاہتیں ہوتی تھی اور بادشاہ سب کچھ ہوتا تھا، اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قانون ہے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا، اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ ججمنٹ ہے۔ اور منتظم تو وہ ہوتا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اصرار کیا، مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں کیسے انہیں خراج تحسین پیش کروں۔ یہاں تو اختیارات کی جنگ چلتی ہے دنیا میں، کوئی بڑا ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ اختیار دوبارہ
ترمیم کر کے حاصل کر لیتا کہ میں اسمبلیاں توڑ سکوں. پھر کوئی تگڑا وزیر اعظم آتا ہے تو وہ پھر اختیار چھین لیتا ہے اس سے. یہاں کیا ہے کہ بادشاہت ہی ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا اظہار فرمایا اور اپنی حیثیت کو 1/3 پر لے آئے کہ ایگزیکٹو ہیڈ میں ہوں، لیکن قاضی کا عہدہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بنایا ایگزیکٹو کے علاوہ. گویا آپ نے جوڈیشری کو، عدلیہ کو علیحدہ کر دیا انتظامیہ سے. اور اس قاضی نے باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمن بھی کیا. آپ اس کی عدالت میں پیش بھی ہوئے، باری کا انتظار بھی کیا. پھر آپ نے مجلس شورا بنائی، یعنی جو سینئر صحابہ تھے سب کے سب السابقون الاولون اور باقی کچھ صحابہ جن کے بارے میں گمان تھا کہ وہ زیادہ سمجھدار ہیں، دین کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، ان پر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی اور ہر اہم ایشو اس میں لے کے گئے. بعض ایشو پر ہفتوں بحث ہوتی رہی مجلس شورا کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وہاں پر دلائل دیے. یہ خراجی زمینوں کا مسئلہ کہ خراجی زمینیں، جو زمین مسلمانوں نے کبھی لڑ کر فتح کی ہو، اس کی حیثیت خراجی زمین کی نہیں ہے. وہ خراجی زمین ہے، اصلی زمین نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی ملکیت رہے گی. حضرت عمر کا فیصلہ. لیکن شورا میں کئی دن بحث ہوتی رہی. اکابر صحابہ نے اس سے اختلاف کیا، لیکن حضرت عمر نے کنونس کیا انہیں، اور پھر یہ قانون بنا. یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کہ طلاق اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ 1 شمار ہوں گی یا 3 شمار ہوں گی. یہ مسئلہ بھی زیر بحث رہا اس شورا کے اندر، اور فائنلی اس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں 3 طلاقیں اگر ایک وقت پہ دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، تاکہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے. مرد اپنی بیویوں کو بلیک میل نہ کر سکے، کبھی 3 طلاقیں دے دی اور پھر کہا کہ نہیں میرا ایک مراد ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دونوں حکم موجود ہیں. آپ اس صحابی سے پوچھ بھی لیتے تھے کہ ہاں بھی تیرا مطلب کیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، لہذا آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. لیکن اس کے بعد کوئی حکمران ایسا نہیں ہے، کوئی امیر المومنین ایسا نہیں ہے جس کے سامنے جھوٹ نہ بولا جا سکے، اس لیے کہ اس پر وحی نہیں آتی. تو بہت بڑا اظہار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے دونوں جو پلرز تھے ان کو کھڑا کیا. پہلے پوری ریاست جو تھی وہ ایک پلر پر کھڑی ہوتی تھی، بادشاہ سلامت. آپ نے اس کے 3 پلر بنا دیے، یعنی اپنے میں سے 2 پلر نکال کے علیحدہ کر دیے. اور آج بھی پولیٹیکل سائنس اس سے آگے نہیں جا سکی. آج بھی ریاست وہی ہے کہ جس میں ایک عدلیہ علیحدہ ہے اور ایک مقننہ علیحدہ ہے. اس کے نام بدلتے رہیں گے. وہ مجلس شورا تھی، اب اسے آپ پارلیمنٹ کہہ لیں، سینیٹ کہہ لیں، قومی اسمبلی کہہ لیں، صوبائی اسمبلی کہہ لیں، لیکن بہرحال وہ کیا ہے؟ وہ قانون ساز ادارہ ہے. اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر آزادی رائے میں بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اور مساوات دونوں پہلوؤں سے، کہ ایک تو یہ کہ ایک سرکاری سفر کیا ایک خادم اور ایک سواری پر، اور اس کے ساتھ طے کیا کہ ایک منزل میں سوار ہوں گا تو تم پیدل چلنا، تو اگلی منزل تم سوار ہوگے میں پیدل چلوں گا. اور صرف کہا ہی نہیں، عمل کر کے بھی دکھایا. اور ویلفیئر کا نظام کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوار ہوگا. اور وہ واقعہ تو تاریخ میں یاد ہی رہے گا کہ ایک چرواہے کی بھیڑ کو بھیڑیے نے کھا لیا، دور دراز. تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا تمہیں اتنی دور تمہیں کیسی خبر ہو گئی اس کی؟
اس نے کہا جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا تاج سنبھالا تھا کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ کسی بھیڑ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. آج ایک بھیڑیے نے میری بھیڑ کو پھاڑ کھایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں ہے. پانی خشک ہو گیا دریا کا، رپورٹ آئی کہ قحط ہو گیا، پانی نہیں مل رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا دریا کے نام کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر رواں ہو جا، چل پڑ. اور وہ خط پھینکا گیا اور وہ دریا چل پڑا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ان تینوں خلفاء نے، حضرت عمر پہلے ہیں، پھر دوسرے حضرت عثمان ہیں اور تیسرے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ تمام مسلمانوں کو برابر سمجھتے ہیں. اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے کوئی ایکسٹرا میئر نہیں لیا. جو حفاظت عام مسلمان کو حاصل ہے وہی خلیفۃ المسلمین کا حاصل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ حضرت عمر کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قاتل کو اپنی زندگی میں پہچان لیا جب وہ انہیں یہ کہہ کر گیا کہ میں تو آپ کے لیے وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے مسجد نبوی میں انٹر ہوئے تو وہی ابو لؤلؤ فیروز جو قاتل ہے حضرت عمر کا، اور ایک ایرانی جرنیل جس کو پناہ دی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی خسر پھسر کر رہے تھے مسجد کے اندر. تو دم بد کے تو خنجر جو تھا وہ نیچے گر گیا. تو اس کا بھی اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہو رہی ہے گڑبڑ. لیکن کوئی خاص سیکیورٹی کہ اب کوئی پہرے دار مقرر کر دیا جائے نہیں. جو سیکیورٹی کا مسلمان کو حاصل ہے وہی امیر المومنین کو حاصل ہے. یعنی آج کے اس دور میں یہ سب کہانیاں سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن بالفعل ہوا نا. تاریخ کے اندر حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ ہوا تو حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بار بار خط لکھ رہے تھے کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم فوجیں لے کے آئیں اور ان بلوائیوں سے مقابلہ کریں. ایک ہی جواب ہے حضرت عثمان کا، میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. یعنی میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان اپنا خون دے کر میری حفاظت کرے. نو. یہ بڑی. اور حضرت عمر نماز کے دوران شہید کر دیے گئے، فجر کی نماز کے دوران، اور حضرت علی نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہوئے دروازے پر شہید کر دیے گئے مسجد کے. تو یہ سب عظیم ہستیاں ہیں، ہمیں ان کے جو کارنامے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. یس، واقعتاً انہوں نے اسلام کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ بڑی عظیم ہے. اور جو عدل و انصاف قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بلا شبہ قابل تقلید ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کر لیجیے.